بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ مرزائی لوگ در منصور کی ایک روایت پیش کر کے ہم پر اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے، آج یہ مضمون پیش کرنا ہے۔ چنانچہ در منصور کی ایک روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ، کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہو، مگر یہ نہ کہو کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ روایت وہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ لا نبی بعدہ کہنے سے منع کر رہی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، ایسا مت کہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے والے ہیں، یہ مطلب اس کا نکل رہا ہے۔ اس مطلب کے ذریعے سے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد اور انبیاء بھی تو آئیں گے، اس میں خود ارشاد ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، منع کر رہی ہیں کہ لا نبی بعدہ مت کہو۔ یہ اعتراض ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ احادیث متواترہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، ان کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوگا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا منشا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نزول مسیح کا اعتقاد بھی رکھو، یہ کہنا مطلب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کہنے کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اور انبیاء بھی آنے والے ہیں۔ چنانچہ در منصور میں اس کے ساتھ یہ روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص نے یوں درود شریف پڑھا، صلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ۔ تو خاتم الانبیاء کے لقب کے بعد، صفت کے بعد اس نے لا نبی بعدہ کا لفظ استعمال کیا۔ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تجھے خاتم الانبیاء کہنا کافی ہے، کیونکہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو اگر وہ تشریف لائیں تو نبی علیہ السلام سے پہلے بھی ہوں گے، بعد میں بھی، اور آپ علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے مقصود حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے سمجھانے کا۔ تو کوئی صحابی نہ تو نبوت کے مدعی تھے اور نہ کسی نے مسیلمہ کذاب یا اسود عنسی یا کسی اور جھوٹے نبی کو نبی مانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ اس انداز سے لا نبی بعدہ نہ کہا جائے جس سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی آمد کا انکار ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مراد لے کے اگر نفی کریں گے، انکار کریں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا بھی انکار ہو جائے گا، حالانکہ احادیث متواترہ بتا رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لانے والے ہیں۔ تو جن صحابہ اکرام کی آثار میں لا نبی بعدہ کے الفاظ کہنے سے منع کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہ کرو، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انکار نہ کرو، عیسیٰ علیہ السلام تو آنے والے ہیں۔ اور جب مسلمانوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا عقیدہ بھی معروف ہو گیا، سب لوگ جان گئے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، تو اب لا نبی بعدہ اس عقیدے کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو لا نبی بعدہ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والے ہیں، جو آنے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ نئے نہیں ہیں بلکہ بہت پہلے کے ہیں وہ۔ اس لیے اس کے بولنے میں اب کوئی کراہت نہیں ہے لا نبی بعدہ کے کہنے میں۔ اب قادیانی لوگ دونوں عقیدوں میں حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک طرف تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی آمد کا انکار کرتے ہیں اور ایک جھوٹے شخص کو نبی مانتے ہیں۔ ان کو صحابہ اکرام کے اقوال پیش کرنے کا کیا حق ہے؟ یہ تو مکمل طور پہ صحابہ اکرام کی طرف سے آئے ہوئے پہنچے ہوئے عقیدے کے بالکل برخلاف کام کرنے والے ہیں، تو ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کے آثار کو پیش کر کے ہم پہ اعتراض کریں۔ اور اعتراض ان کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے؟ جو بھی وہ پیش کریں گے اس کا بھرپور جواب ہمارے پاس موجود ہے، بالکل صحیح عقیدہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم برحق ہیں اس کے ہوتے ہوئے، ہمیں کوئی گھبرانے کی اور ان کے اعتراضات سے کسی طرح کے کسی قسم کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔